گھر میں چلے جاؤ بیوی کو گالیاں، اس کے ماں باپ کو گالیاں، بچوں کو گالیاں، رشتہ داروں پڑوسیوں کو گالیاں، گائے بھینس رکھی ہے اس کو گالیاں۔ یار ایک بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، موٹر سائیکل کو گالیاں نکال رہا ہے۔ بلکہ کئی تو ایسے انہوں نے تقیہ کلام ہی گالی رکھا ہوا ہے، اپنے شاگردوں کو بلاتے ہیں نام لے کے نہیں، گالی نکال کے بلاتے ہیں۔ اور پھر جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں کلوز فرینڈ، وہ سلام دعا کرنے کے بجائے گالیوں سے استقبال کرتے ہیں اور گالیاں نکال کے فخر محسوس کرتے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیاء سعادت میں نقل فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں گالیاں نکالتا ہے کل بروز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں ڈال۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم ایک ہوتے ہو اور کئی ہزار کافر کو بھگا دیتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا دے گا۔ اس بیماری کو خاص توجہ سے سننا اور اس کی وجہ بھی سننا کہ بیماری پھیلتی کیسے، بس اس بات کو کبھی نہ بھولنا، یہ نفع دے گا۔ کہا ایک کافر 1000 مسلمان کو آگے لگا کے بھگائے گا، کیونکہ وہ پاک طیب طاہر دلوں والے لوگ تھے۔ وہ بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کیا وجہ ہوئی، کیا ہو جائے گا؟ 2 جملے میرے نبی کریم، اور بات ختم کر دی 2 جملے، فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا، وہم نہیں وہن، واو ہا نون، تمہیں وہن ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ کس بیماری کا نام ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے اور تمہارا مرنے کو دل نہیں کرے گا۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، گھوڑے پہ تھے، کچھ ساتھ آپ کے لوگ بھی تھے۔ اچانک ایک قبر پہ نظر پڑی۔ ہم قبروں پہ نظر پڑتی ہے تو عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں، دیکھو جی قبروں کا حال ہی کوئی نہیں، جگہ کتنی تھوڑی رہ گئی ہے۔ وہ لوگ جب قبروں کو دیکھتے تھے، جناب عبداللہ ابن عمر گھوڑے سے اترے، اتر کر کے قبر سے تھوڑا سائیڈ پر ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر رونے لگے۔ خدام قریب ہے، حضور یہ کیا ہوا، آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے قبر والے کو دیکھ کے خیال آیا یہ تو اندر ترس رہا ہوگا نا کہ 2 رکعتوں کا ٹائم ہی مل جائے اور وہ میرے نامہ اعمال میں لکھی جائے اور مجھ سے عذاب قبر دور ہو جائے۔ یہ ترس رہا ہوگا کہ 2 رکعتوں کا ٹائم، 2 رکعتوں کا، اور جس کا 2 کیا 100 رکعتوں کا ٹائم چائے والے پھٹے پہ ضائع ہو جائے، تاش کے پتے پہ ضائع ہو جائے، جس کا سارا وقت چوکوں چوراہوں میں صرف ہو جائے، خوش گپیوں میں، موبائل کی سیلفیوں۔ حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں۔ اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا کہنے لگا اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی۔ کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ